نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ مسائل صدقہ فطر کے بارے میں ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے، صدقہ فطر کس کی طرف سے نکلتا ہے یعنی کون دیتا ہے، صدقہ فطر کس وقت واجب ہوتا ہے، صدقہ فطر کی فی کس مقدار کتنی ہے، صدقہ فطر کے مستحق کون ہیں۔ اچھا، ان میں صدقہ فطر جو ہے کس پر واجب ہوتا ہے؟ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں لیکن اس کے پاس نصاب کے بقدر ضرورت سے زیادہ زائد سامان ہے تو اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے، چاہے وہ تجارت کا مال ہو یا تجارت کا نہ ہو، چاہے سال پورا گزرا ہو یا چاہے سال پورا گزرا نہ ہو، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے، کسی کے پاس رہنے کے لیے لاکھوں روپے کی مالیت کا بہت بڑا گھر ہے، پہننے کے لیے قیمتی کپڑے ہیں، مگر ان میں سونا چاندی نہیں لگا ہوا، اور خدمت کے لیے دو چار خدمتگار ہیں، گھر میں لاکھوں کا ضروری سامان بھی ہے، وہ سب کام میں آیا کرتا ہے، یعنی یہ سب چیزیں کام میں آتی ہیں، کچھ سامان ضرورت سے زیادہ بھی ہے، زیور بھی ہے، لیکن وہ اتنا نہیں جتنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو صدقہ فطر واجب نہیں۔ اب اس کے بعد صدقہ فطر میں نے آپ سے پہلے شروع میں بتا دیا تھا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ نصاب والے پہ واجب ہے، جس کے پاس نصاب نہیں ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے دو گھر ہیں، ایک میں خود رہتا ہے اور ایک خالی پڑا ہے یا کرائے پر دے دیا ہے، تو دوسرا مکان ضرورت سے زائد ہے، اگر اس کی قیمت اتنی ہو جتنی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا بھی جائز نہیں۔ البتہ اگر اسی پر اس کا گزارا ہو تو یہ مکان بھی ضروری اسباب میں داخل ہو جائے گا اور اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوگا، اور زکوٰۃ کا پیسہ بھی لینا درست ہوگا۔ اچھا، جس کو زکوٰۃ اور صدقہ کا پیسہ لینا درست ہے اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، اور جس کو صدقہ اور زکوٰۃ کا پیسہ لینا درست نہیں اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اب ایک اور مسئلہ یہ ہے، کسی کے پاس ضروری اسباب سے زائد مال و اسباب ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے، تو قرضہ نفی کر کے دیکھیں کیا بچتا ہے۔ اگر اتنی قیمت کا سامان باقی رہے جتنی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو صدقہ فطر واجب ہے، اور اگر اس سے کم بچے تو واجب نہیں ہے، ظاہر ہے۔ اور ایک اور مسئلہ یہ ہے، جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور جس نے روزے رکھے ہیں اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ایک اور مسئلہ صدقہ فطر واجب ہونے کا، صدقہ فطر واجب ہونے کے بعد اگر آدمی کے پاس مال ضائع ہو جائے، یعنی اس کے پاس مال رہا ہی نہیں، ڈکیتی ہو گئی، کوئی راتوں رات سیلاب آیا، سارا ہی مال چلا گیا، تو صدقہ فطر جو ہے وہ نہیں ہوگا اس کے اوپر، اور اس کے ذمہ صدقہ فطر نہیں رہتا۔ اب صدقہ فطر
بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کس کس کی طرف سے دینا چاہیے اور کون دے گا. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے، مالدار آدمی کے لیے صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی. البتہ بالغ اولاد اگر مالدار ہو تو ان کے مال سے ادا کریں، اور اگر مالدار نہیں تو اپنے مال سے ادا کریں. بالغ آدمی اگر مالدار ہے تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر واجب نہیں. ہاں، اگر باپ از خود ادا کر دے، یعنی وہ کہتا ہے کہ یار میں خیر ہے آپ کی طرف سے دے دیتا ہوں، بیٹے کو کہتا ہے، تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. جبکہ جو عورت ہے اس پر صدقہ فطر صرف اپنی طرف سے واجب ہے، کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں، نہ اولاد کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے، نہ کسی کی طرف سے. صرف وہ اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ دے گی، بشرط یہ کہ عورت مالدار ہو، صاحب نصاب ہو. اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، صدقہ فطر کس وقت واجب ہوتا ہے. عید کے دن جس وقت آپ جو ہے وہ عید کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے اس وقت یہ صدقہ واجب ہوتا ہے. تو اگر کوئی فجر کا وقت آنے سے پہلے ہی مر گیا، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں. اس کے مال میں سے نہ دیا جائے گا اگر وہ مر گیا. اسی طرح جو بچہ عید کے دن صبح پیدا ہوا، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نہیں ہے. ایک اور مسئلہ، عید الفطر کے روز عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے. عید کی نماز کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن عید کے دن سے زیادہ تاخیر کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہے. پھر بھی ادا کر دینا ضروری ہے. اور رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد رمضان المبارک میں بھی صدقہ فطر ادا کرنا جائز ہے. رمضان سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کرے. اب صدقہ فطر کی جو مقدار ہے اور صدقہ فطر کے جو مستحق لوگ ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی ریکارڈنگ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو اور ہمارے بزرگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے.